قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ایمان دا معیار قرار دیتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان دا نمونہ نے۔ صحابہ او پہلی اسلام دی کھیپے نفوس قدسیہ دی جیڑی ڈائریکٹ اللہ اور اس دے رسول دی نگرانی اچھ تیار ہوئی، اور انہاں دی یہ شان صحابہ دی کہ او زمین تے گل کرن تے اللہ عرشاں تے فیصلے نازل فرماندا ہے انہاں دی شان۔ مثلا اگر کوئی عورت صحابیہ زمین تے اپنے خامد اور اپنے جھگڑے اپنے درمیان ہون والے جھگڑے دا فیصلہ لے کے حضور کو لان تو اللہ فرما دیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ محبوب پیارے اللہ تعالیٰ نے اس عورت دی گل سن لئیے جو شکایت کر رہی ہے اور اپنے خامن دے بارے توڑے نال جھگڑا کر رہی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اس صحابہ کرام دی عظمت ہے اور صحابہ کرام دی یہ مقام و رتبہ ہے کہ خود خالق نے قرآن پاک دے 3 سپارے جس ایمان دی تشریح کیتی ہے، اگر کسی جماعت نو اس ایمان تے پورا اتردہ ویک کے اعلان کیتا ہے کہ وہ صحابہ دی جماعت ہے کہ انہاں دے ایمان وہی ایمان نے جویں دی اللہ دی ڈیمانڈ ہے کہ انج دے ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ فرماندے نے انج دا ایمان لے آؤ جویں دا حضور دے یاراں دا ایمان سی۔ اے مڈ پیا بننا اے دے تے کوئی گل تانوں سمجھانی ہے، اے گل دا مڈ پیا بننا بنیاد پیا رکھنا اے دے اتے گل تانوں سمجھانی ہے، ذرا توجہ رکھو گے تے پھر سمجھ جانی۔ انہاں دے ایمان کی سن صحابہ دے، اور پھر خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت دے 73 فرقیاں چو نجات اس جماعت نو ہونی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جیڑی میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چل رہی ہوگی۔ یعنی صحابہ دا طریقہ اللہ نے بھی پسند ہے اور اللہ دے رسول نے بھی پسند ہے۔ وہ صحابہ دا طریقہ ہے کی مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ دا وہ طریقہ کی ہے جڑا اللہ نے بھی ایڈا پیارا لگا ہے اور اللہ دے محبوب نے بھی ایڈا پیارا لگا ہے، تو اس طریقے نو سمجھا گے کہ پھر گل سمجھ جائے گی۔ اور صحابہ دا طریقہ ہے سی کی تاکہ ایسی اس طریقے نو اپنا سکیے۔ عزیز محترم، صحابہ حضور دے تربیت یافتہ نے، انہاں دی تربیت رسول اللہ نے فرمائی۔ جس شاگرد نے جڑے کامل استاد کو تعلیم پائی ہوئے اڈا ہی کامل ہوندہ ہے۔ شاگرد استاد دی تربیت دا مظہر ہوندہ ہے، وہ دے چو استاد دی تربیت جھلک دیئے
او دا علم او دا نالج شاگرد وچوں ظاہر ہوندا ہے. اللہ اکبر. جنہ دے استاد معلم کائنات محمد عربی ہون گے انہاں دے شاگرد بھی تے صدیق و علی ہون گے نا. ہائے ہائے گرامی قدر احباب ذرا انہاں دے ایمان ویکھو. رسول اللہ ایک صحابی دے گھر تشریف لے گئے. بھائی توجہ ہے ماشاءاللہ. انہاں مشک لٹکائی سی پانی والی. اس ویلے مشکاں وچ پانی ہوندا. واہ کیا ایمان سن انہاں لوگاں دے. حضور ویسے مشک تو منہ لگا کے پانی نہیں سن پیندے لیکن وہ چھوٹا مشکیزہ سی. آقا کریم نے پھڑ کے اس مشکیزے دے منہ دے اتے دانے تے اپنا منہ مبارک ہونٹ مبارک رکھے اور وہ دے چو پانی پی لیا رکھ دیتا. حضور تشریف لے گئے. واہ بھئی عشقہ تیرے تو صدقے جاواں. مائی اور چھری پھڑی تے جتھے حضور دے لگے سن نہ ہونٹ انہاں اتھو مشک اتنی کٹ لئی. بھئی سمجھ آئی جائے کہ نہیں. انہوں نے اتنی مشک کٹ لئی کٹ کے علیحدہ رکھ لئی. اچھا گھر والے پوچھا بھئی بی بی ایک ہی کیتا جی. فرمایا ایتھے لگا ہے رسول اللہ دا منہ. اے ان چمڑا عام نہیں رہا. ایسی عام چمڑائی پر ان عام رہا نہیں. اینو محفوظ رکھاں گے تے دے کو برکت حاصل کران گے کیونکہ یہ رسول اللہ نال ہونٹاں نال ٹچ ہو گیا ہے. بھائی تو انو صحابہ دے ایمان دا پتہ چل رہا ہے. نماز پڑھنا عقیدہ نہیں. نماز پڑھنا عمل ہے. روزے عقیدہ نہیں. یہ عقیدہ ہوندہ تو پہلے روزے ہونے آئے. عقیدہ ہوندہ تو پہلے نماز ہونی آئی. عقیدہ ہوندہ تو پہلے حج ہونی سی. سب تو پہلے اللہ نے توحید تے مصطفیٰ دا مقام سمجھایا ہے. پورے مکی دورے دین کس چیز دی تبلیغ کرتا رہا ہے تے غور دی ضرورت ہے. اور جنہاں نے وہ دین سمجھے انہاں اے سمجھے انہاں دے عقیدے کی سن. حضور ایک صحابی نے بلایا. نام مستحضر نہیں ہو رہا منوں. وہ لیٹ آئے. حضور فرمایا صحابی لیٹ آئے ہیں مسجد چیسائیں لیٹ آئے ہیں تاخیر کیتیا خیر ہے. یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھدا سا. بھائی غور فرماؤ غور فرماؤ. میں کی کر رہا سا نماز. بڑی اچھی عبادت ہے مصروف سن. حضور فرماندے نے نماز پہ پڑھدا سا قرآن نو پڑھیا. یا رسول اللہ قرآن پڑھیا ہے. فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ جدو اللہ تے اس دا رسول بلان فوراً حاضر ہو گیا کرو. یا رسول اللہ میں نماز اچ سا. فرمایا نماز اچ بھی سائیں جدو بلایا میں. ہونے دی تشریح علماء لکھ دیں کہ اگر حضور بلان تے بندہ نماز پہ پڑھدا ہوئے وہ نماز چھڑ دے وے. انہیں ایک رکعت پڑھی سی ایک جے دو نفلان دی رہن دی سی. انہیں وہ تھی چھٹی حضور دی خدمت سے حاضر ہویا ہے. عرض کیتی سونا لبائی کہ یا رسول اللہ میں حاضر آتے. حضور فرمان جا بازاروں گوشت لیا یا کوئی اور سودا لیا. وہ بندہ بازار چلا جائے وہ سودا خرید لے لیا کہ حضور دی خدمت پیش کرے. واپس جائے تے نماز مڈو نہ لگے اتھوں ہی لگے جتھوں چھڑ کے آیا سی. کیونکہ پھر شروع تو کرے دی اگلی خراب ہوئی ہوئے تھے. بھائی آپ نہیں سمجھ آئیے کہ اگلی نماز باطل ہے. حالانکہ نماز رخ قبلے اللہ پھر جائے تو تاں بھی ٹوٹ جاندی ہے.
کسی اور کام میں عملے کثیر ہو جائے تاں بھی ٹوٹ جاندی، دو ہاتھاں نال کام کرو تے عملے کثیر نماز باطل ہو جاندی۔ بندہ ٹر کے ادھر ادھر چلا جائے اپنے کسی بھائی نال گل بات کر لے تو نماز ٹوٹ گئی، کسی دی گل سن کے ادھر تے عمل کر لے اور کسی بندے دی، بلکہ نمازی نماز پڑھ دیاں غیر نمازی دا لکمہ سن کے ادھر تے عمل کرے تاں بھی نماز ٹوٹ جاندی۔ یعنی اگر بندہ نماز پڑھ رہا نا، انہیں دو سجدے کر لین، تیسرے سجدے ال جا رہے ہیں، یا ایک کر کے اٹھتا پہ دوجا نہیں کیتا، کوئی بندہ وضو پہ کرتا ہے تو اندھا بھائیا دوجا سجدہ چھڑی جانا ہے، وہ دے کہن تے سجدہ کرے نماز ٹوٹ گئی۔ یہ تے نماز اتنا حساس عمل ہے، لیکن یہ بلان حضور، یہ حضور طلب فرمان تے پھر جتوں چھٹی آس اتھوں جا کے مڑ جوڑ لے، ٹوٹی کوئی نہیں۔ اے کنہ لوگاں دا عقیدہ ہے جڑے رسول اللہ سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھ دے ہے، یہ انہاں دی گل پیا کرنا، یہ انہاں دے عقیدے ہے۔ سہیل بن عمر یہ بڑے امبیسیڈر سن اور بڑے کافرائیں بڑے کفار مکہ بڑے انہاں دا بڑا نام سی، بعد انہاں اسلام لیا یہ اس ویلے دی گل ہے جدی جی انہاں کلمہ نہ پڑھیا، جدو صلح حدیبیہ کرن واسطے حدیبیہ تو واپس آئے نا تے مکے والے نو یہ گل دس رہے ہیں، میں بڑیاں بڑیاں بادشاہاں کول گیا، انہاں دے درباراں وچ گیا، انہاں دے درباریاں نو انہاں دا ادب کردیاں ویکھیا ہے، انہاں دی خدمت کردیاں ویکھیا ہے، پر میں کسے بادشاہ دا بھی ایڈا ادب نہیں ویکھیا جدا محمد دے اصحاب او دا ادب کردے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں کیا کیویں؟ فرمایا بھئی وہ وضو کر دیں، وہ پانی ہیٹھا نہیں جان دیں، تھلے ہاتھ کر کے اپنے چہریاں تے لا لیں، انہاں دے منہ چوں تھوک نکلے تو ہاتھ تھلے کر لیں۔ توجہ ہے جی؟ اچھا تھوک بیماری پیدا کر دی نا، ہن بھی ڈاکٹر آندے بھئی پیچھے رہو، ڈاکٹر جی خیر ہے، وہ ڈاکٹر آندے نے بھئی اے منہ چوں جڑی نکل دی ہے نا ہوا، ان دے وچ بھی تھوک دے ذرات ہوندے نے اور او دے نال بیماری لگ سکتی ہے۔ اوکے ڈاکٹراں دا مسئلہ ہے، لیکن دسنا میں چاہنا بھئی بیماری لگ جاندی ہے۔ اچھا صحت مند بندہ بھی ہوئے تے او دی تھوک جڑی ہے او دے لوگ اوائڈ کر دے، لیکن حضور دے منہ چوں نکلے، جی سمجھ آئی آپ کو حضرات کی کوئی؟ ہاں حضور دے منہ چوں نکلے، سرکار دے منہ مبارک چوں نکلے تو پھر بیماریاں نہیں پھیلان دی۔ صحابہ دا عقیدہ ہے وہ اپنے چہرے تے مل رہے، صحابہ چہرے تے مل رہے۔ ہائے میں تو انہوں دستا رہی نا، بندے کمڑے نے وہ تجزیہ نہیں کر دے، جڑے حضور دی تھوک دا اتنا احترام کر دے، وہ حضور دی آل دا کتنا احترام کر دے ہونگے جنہ ہے حضور سرکار دا خون موجود ہوتا سی۔ بندیاں غلط فہمیاں پھیلا چھڑیاں ان بچیاں نو دس دس کے عجیب و غریب کرنا، جیڑے حضور دے والدہ ایڈا احترام کر دے، وہ حضور دی آلدہ کیٹا احترام کر دے اور سمجھ ہی نہیں یہی بندیاں عجیب و غریب گلنا لوگاں رستے۔ حضور دے والدہ جی اتنا ادب ہے تے آلدہ کتنا ادب ہے؟ جی حضرات سمجھ آئے؟ تو صحابہ کرام نے تے ڈائریکٹ ویکھیا ہے کہ حسن تے حسین ہونے جنہاں رسول اللہ اپنے کندیاں تے اپنے سینے تے جمعے وچ بھی پائی رکھ دیا ہے، بلا انہاں دا سانو ادب تے احترام کتنا کرنا چاہیے ہو؟ دائی آپ کی توجہ ہے؟ اچھا جدو انہاں یہ ویکھیا نا بھائی حضور وال کٹان، او جڑے بال مبارک میں حضور دے انہاں تے قرآن دادی کر دیں کہ بھئی میں لینے میں لینے، اگر حضور ناخن اتارن کے وہ محفوظ کر لیں دیں تے پھر انہاں رکھیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اینج دا ایمان لیاؤ، یہ چودھری بننا جے تے کلمہ پڑھنے دی لوڑ کے لیے اینج دے ہو جاؤ۔ انہاں کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَحَاءُ، اسی انہیں نہ جلیاں ورگے ہو جائیے تے جنہ چر عاشق نو بندے جلیاں نہ آکھن اتر انہاں چر عشق پورا ہو رہی۔